باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کسی کی پرسنل چیزوں کو استعمال کرنا، مثلاً کسی کا خط پڑھنا، کسی کا موبائل اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، کسی کا لیپ ٹاپ استعمال کرنا، جتنی بھی کسی کی پرسنل چیزیں ان کو استعمال کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اسلامی اخلاقیات اس کے بارے میں کیا درس دیتی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کا خط پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی اجازت کے بغیر اس کا خط پڑھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے خط کو دیکھا تو گویا اس نے جہنم کو دیکھا ہے۔ یعنی کتنی بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ کسی کی پرسنل چیزوں کو دیکھنا، کسی کی پرسنل چیزوں میں جھانکنا گویا جہنم میں جھانکنے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کوئی دوسرا انسان جھانکتا ہے تو آگے والا انسان اگر اس کو پتھر مارے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پہ کوئی بھی اس کا گناہ یا جرم نہیں تصور کیا جائے گا، کیونکہ یہ شخص اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے اندر دیکھ رہا تھا۔ آج کل جدید دور ہے، خط کا زمانہ تبدیل ہو گیا، لیکن اس کی جگہ موبائل، لیپ ٹاپ اور پرسنل جتنی بھی ہماری چیزیں ہوتی ہیں یہ اس زمرے میں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا موبائل فون کبھی بھی نہ استعمال کریں۔ ایون اپنے گھر کے اندر 18 سال کی عمر کے بعد جو افراد بالغ ہو چکے ہوتے ہیں ان کا موبائل کسی دوسرے کے استعمال میں کرنا جرم میں آتا ہے۔ اسلامی اخلاقیات کے مطابق یہ انتہائی بڑا جرم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گناہ بتایا ہے۔ یعنی کسی کے پردے کے اندر جھانکنا، اسلام تو پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ کسی کی پرسنل لائف ہے، اس کی اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان نیکیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن آپ کسی دوسرے انسان کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہوا کہ اس کی پرسنل لائف کے اندر کوئی انسان جھانکے اور اس کی خوبیوں یا خامیوں کو دیکھنے کا اپنا شوق پورا کرے۔ اسلام سختی سے منع کرتا ہے، اسلام تو پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا ہے، اللہم استرنی بسترک الجمیل، کہ یا اللہ ہماری برائیوں پہ تو اچھائیوں کا پردہ ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ پردہ ڈالتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ اللہ ستار العیوب ہے، وہ ستاری کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کے موبائل کو استعمال کریں، اس کے لیپ ٹاپ کو، اس کے موبائل کو، اس کے کمپیوٹر کو، کسی بھی ایسی چیز کو جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو بغیر اجازت کے استعمال کرنا شرعی طور پہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ کہ جنہوں نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلام کے اندر اور قوانین کے اندر اس طرح ڈال لیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی وہ قوانین کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ شہاب نامے میں قدرت اللہ شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ میں قیام پاکستان سے قبل بہار یا اڑیسہ کا انتظامی آفیسر تھا، تو وہاں اپنی آفیشیل ڈیوٹی کے اندر مجھے کچھ ایسے ڈاکومنٹس مل گئے جس کے اندر سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ قیام پاکستان کے وقت جس وقت مائیگریشن کا عمل ہوگا تو اس وقت مسلمانوں کے علاقوں میں ہندو مسلم فسادات کروا کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا اس طرح کے کچھ اور ڈاکومنٹس مل گئے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یا برٹش گورنمنٹ اور کانگریس کے درمیان کنورسیشن تھی، وہ میں معلوم ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی اچھے ارادے نہیں رکھتے۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ وہ لیٹر میں نے لیا، اس کی کاپی اٹھائی، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو اس وقت مسلم لیگ کے صدر تھے اور مسلمانوں کے رہنما تھے، میں ان کی خدمت میں لے گیا کہ یہ آپ کے لیے ہیلپنگ ڈاکومنٹس استعمال ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں کانگریس اور انگریزی سرکار کا جو رویہ ہے بڑا خطرناک ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ڈاکومنٹس دیکھے، وہ بالکل ان کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس تھے، وہ جو ان کا مقدمہ لڑ رہے تھے پاکستان کا، اس کے بارے میں بڑے اچھے ڈاکومنٹس تھے، لیکن
قدرت اللہ شاہب کہتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں مجھے بلایا واپس، اور مجھے کہا کہ جنٹل مین، اپنے عہدے کے ساتھ وفاداری کرنا سیکھیے، آپ جس سرکار کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں یہ آپ کی ڈیوٹی کے خلاف ہے، یعنی آپ جس گورنمنٹ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ سیکرٹ ڈاکومنٹس مجھ تک پہنچانا آپ کا قانونی جرم ہے، تو آئندہ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر اور یہ ہوتا ہے وین، کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اسلامی اصولوں کو کس حد تک سمجھتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کسی کے خط کے اندر جھانکنا کتنا بڑا جرم ہے، اور دوسری طرف وہ قانون کی حکمرانی چاہ رہے تھے کہ وہ ڈاکومنٹس جو سیاسی طور پہ ان کو فائدہ دینے کی کوشش ہو رہی تھی، سیاسی طور پہ ان کو فائدہ دے سکتے تھے، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ قدرت اللہ شہاب صاحب کو منع کیا کہ آئندہ کے بعد ایسی حرکت نہ کی جائے۔ تو ہمارے جب سیاسی لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر ہماری قوم بھی اس طرح کی بن جاتی ہے کہ وہ بھی پھر ایسے کام کرنا شروع ہو جاتی ہے جو اس کے حکمران کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑے ہمارے حکمران، ہمارے دلوں پہ حکومت کرنے والے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا یہ فرمان ہے کہ اگر اللہ کسی کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کا پردہ اٹھائیں۔ آپ اگر کسی پہ پردہ ڈالیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ کسی کی بھی ذاتی چیز، آئیے آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کا خط اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھیں گے، کسی کا موبائل، کسی کا لیپ ٹاپ، کسی کی ایسی چیز، پرسنل چیز جس سے اس کی کمزوریاں عیاں ہو کسی دوسرے انسان پہ، کسی کی تانک جھانک میں لگے رہنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں آج عہد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس گناہ سے پوری امت کو، پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے، اور ہم ان اخلاقی قدروں پہ عمل کر کے ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی، اچھا شہری بننے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔